اچھے اور بھلے کاموں کا حکم دیں گے. وہ بتلائیں گے دیکھو وہ منکر ہے اور یہ معروف ہے. تو معروف اور منکر کی تمیز ضروری ہو گئی. وہ بھی علم چاہتی ہے, صحبت چاہتی ہے. اور تیسری چیز وینہون عن المنکر, برائی سے جو بھی برائیاں ہیں ان سے وہ روکیں گے. تو 3 کام کرنے والوں کو فرمایا گیا ہے کہ یہ امت میں رہنے, یہ پوری مسلمانوں میں, پوری دنیا میں یہ طبقہ رہنا چاہیے, یہ جماعت رہنی چاہیے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ بتلا دیا گیا کہ دیکھو ان کی ایک ترتیب ہے, دعوت الی الخیر, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ 3 کام کرنے والوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پورے کامیاب ہیں. لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک نظام بنا دیا گیا کہ دیکھو بچوں کی تربیت دیندار والدین کریں گے اور بچوں کی تعلیم علماء کریں گے اور بچوں کی اصلاح یہ بزرگان دین سے ہوگی. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, سارے بزرگ ہمارے بزرگ ہیں. مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی ہی کو لے لیں تو ان کا نانیال اور دادیال اور نانیال دونوں بزرگوں کا ہے, علماء کا ہے. ان کے خاندان میں بزرگان دین ہیں, علماء دین ہیں. ان کے خاندان میں چند بڑے, پورا خاندان میں نہیں گناؤں گا اس وقت, صرف 3-4 نام بتاتا ہوں. حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو سر فہرست اس خاندان کے بڑے عالم اور بزرگ مانے جاتے ہیں. یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں, ان کے مرید ہیں. ان کے بعد حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی, ایک بڑا نام ہے ان کا بھی. وہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی جیسے حضرات کے استاد ہیں. اور یہ مفتی صاحب جو ہیں, مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی, ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد اور پھر ان کے شاگرد کون ہیں؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی. 4تھے نمبر پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ہیں مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی کے شاگردوں میں. اب آج ہم چند بزرگوں کو تو جانتے ہیں, ان کے بڑوں کو جانتے نہیں کہ بھائی جو بزرگان دین ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی, ان کی تربیت کہاں ہوئی, ان کی تعلیم کہاں ہوئی, ان کی اصلاح کہاں ہوئی. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی کی تربیت اپنے دادیال اور نانیال کے بزرگوں کے درمیان ہوئی. ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ پورا خاندان بزرگوں سے, علماء سے بھرا ہوا تھا. اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں, حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی کی خدمت میں جاتے ہیں, حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے ان کی خدمت میں جاتے ہیں, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی خدمت میں جاتے ہیں. اور خالی جاتے نہیں ہیں, ان سے وہ پہنچتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, تربیت حاصل کرتے ہیں, اصلاح لیتے ہیں, ان کی صحبت اٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں مولانا کہ جب میں جماعتوں کا سفر کرتا ہوں تو جماعتوں کے سفر میں چونکہ ہر قسم کے آدمی سے ملاقات ہو جاتی ہے, ہدایت یافتہ سے بھی اور بے دین و بد دین سے بھی, گمراہ سے بھی, بے راہ سے بھی. تو جب بے راہ اور گمراہ اور بے دین و بد دین سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہیں میرے دل و دماغ پر اس صحبت کا اثر نہ پڑ گیا ہو. یہ احتیاط دیکھیے. اور فرماتے ہیں پھر میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں اس کی دھلائی کے لیے جاتا ہوں. یہ جو میں نے نام لیے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمت میں جاتے ہیں. کیونکہ یہ کام حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اور حضرت شیخ الہند کے بعد شروع ہوا ہے. یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے, جو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حالت رہی تو ہندوستان میں, غیر منقسم ہندوستان میں, حضرت کے الفاظ دیکھیے کتنے آخری درجے کے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ کبھی اندیشہ ہے کہ خدا نہ کرے مسلمانوں کی قوم من حیث الاسلام فنا ہو جائے گی, اس لیے سخت ضرورت ہے کہ بہت جلد اس کا خاص انتظام کیا جائے. تو حضرت نے جو انتظام کیا اس وقت, کیونکہ ایک مجلس ہمارے مخلصین محبین نے چاہا کہ اپنے بزرگوں کی چیزیں اپنی قوم کے سامنے آ جایا کریں تاکہ سبق تازہ ہوتا رہے, میرا بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کے ذریعے سے اس کا علم ہو جائے. سب سے پہلے تو حضرت حکیم امت نور اللہ قدو فرما رہے ہیں کہ اس وقت دعا کی ضرورت ہے. ایک وصیت ہے اور 2 دعائیں ہیں, 3 دعائیں ہیں اور ایک وصیت ہے.
حضرت نے فرمایا کار کن کار بگزر از گفتار کندری ماہ راہ کار باید کار کندری راہ کار باید کار۔ دیکھو سب سے پہلی وصیت تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو اور بک بک کرنے سے نکل جاؤ۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی کو تقریر کا شوق ہو گیا ہے، ہر آدمی کو تقریر کا شوق ہو گیا، چاہے تعلیم ہو نہ ہو، تربیت ہو نہ ہو، بزرگوں کی صحبت ہو نہ ہو، بس تقریر کرنے کے لیے پریشان ہے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا اخیر زمانے میں ان کا پہلا سوال ہوتا تھا، مثال کے طور پر یہ آئے، دیکھا ان کو دیندار صورت میں، کیا نام ہے؟ اگر انہوں نے اپنے نام کے تلفظ میں غلطی کی، مثال کے طور پر علی شان کہہ دیا، فوراً وہ سمجھ جاتے تھے۔ پوچھا آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ پھر یہ کیا آپ نے پہن کر آپ اپنے کو یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ دیندار ہیں؟ آپ سادہ لباس پہنیے جس سے آپ کو کوئی نہ سمجھے کہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، سادہ لباس پہنیے، آپ مولوی نہ ظاہر کیجیے اپنے کو۔ آپ نے قرآن شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کلمہ سنائیے، قرآن شریف سورہ فاتحہ سنائیے، پورا قرآن شریف بھی سنتے تھے، کہتے تھے کہ کلمہ سنائیے، سورہ فاتحہ سنائیے۔ اور نماز میں جب کوئی آتا تھا یہاں امامت کے لیے تو اس سے 3 سوال ہوتے تھے ان کے۔ آج تو سارا نظام چوپٹ ہے، یہاں مجھے اس کو نہیں بیان کرنا، سارا نظام چوپٹ ہے اگلے کا، 13 سال ہو گئے، پورا نظام چوپٹ ہے، پورا نظام چوپٹ ہے، کوئی انتظام نہیں ہے جو پہلے سے ہو رہا تھا۔ امام آتے تھے ان کے پاس انٹرویو دینے کہ امامت کے لائق ہیں یا نہیں، یہ اسلامیہ لوکل ایجنسی پوچھتی تھی کہ حضرت مفتی صاحب بتلائیں کہ یہ امامت کے لائق ہیں یا نہیں۔ تو والد صاحب کو ان سے 3 سوال ہوتے تھے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کا سر سے پیر تک سراپا دیکھتے تھے، اگر شرعی ہے تو ٹھیک۔ اور ایک لطیفہ پیش آیا، یہاں ایک پولیس کے آئی جی ریٹائرڈ افسر جو تھے وہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیے گئے، پوری جامع مسجد کو انہوں نے کوتوالی بنا کے رکھ دیا، سارے ریٹائرڈ پولیس والے ہر وقت رہا کرتے تھے وہاں۔ تو ایک داڑھی منڈے پولیس والے آئے درخواست لے کر والد صاحب کے پاس کہ پائے چوکی کی مسجد میں امامت کی جگہ خالی ہے، مجھے امام مقرر کر دیا جائے۔ تو والد صاحب نے پوچھا کیا کام کرتے تھے پہلے؟ کہنے لگے میں پولیس سے ریٹائرڈ ہوں۔ والد کہا پولیس کے بعد اب داروغہ بننے کا شوق ابھی باقی ہے آپ کا؟ امامت کرنے کے لیے آئے ہیں آپ؟ اپنی وضاقتہ تو آپ نے درست نہیں کی کہ امام کے لیے کیا وضاقتہ ہونی چاہیے۔ نہایت افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ کل میرے پاس جماعت کے 2 لڑکے نوجوان آئے، کہنے لگے کہ ہم جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں مسلمان کی فیکٹری ہے، اور وہاں لڑکے کہتے ہیں کہ داڑھی کیوں رکھتے ہو؟ داڑھی اسلام میں کہاں ہے؟ میں نے کہا اس سے کہو کہ اگر تم داڑھی کو نہیں مانتے ہو تو کافر ہو، مسلمان نہیں ہو۔ جا کے بتلاؤ کہ شہر مفتی کا یہ فتویٰ ہے کہ جو داڑھی کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کہاں ہو تم؟ ڈوب مر رہے ہو۔ داڑھی نہ رکھنا حرام ہے، داڑھی کی توہین کرنا کفر ہے، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا اور اس کو نوچنا، بدتمیزی کرنا کفر ہے۔ لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کیا مطلب ہے اس کا۔ اسی لیے ہماری قوم پٹ رہی ہے کہ آج چونکہ احکام اسلام کی تعظیم مسلمان نہیں کر رہا ہے، غیر سے ہم کیا مطالبہ کریں؟ غیر سے کیا مطالبہ کریں ہم کہ تم تعظیم کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، قرآن مجید کی، احکام اسلام کی، سنت کی، شریعت کی تعظیم کرو؟ اس کافر و مشرک سے مطالبہ کریں گے جو اللہ کا منکر ہے، اللہ کے رسول کا منکر ہے، سارے ایمان و اسلام کا منکر ہے، اس سے ہم کیا شکایت کریں؟ پہلے تو ہم کو اپنی قوم سے شکایت ہے کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، داڑھی کا تمسخر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسلام میں کہاں ہے۔ میں نے کہا اس کو اسلام ہی کی خبر نہیں ہے۔ جو شخص میرے ایک بزرگ تھے، استاذ، بلکہ میرے والد صاحب کے استاذ مفتی سعید احمد صاحب جلالوی، ان کے مالک مکان نے مجھے یہ واقعہ سنایا۔ حاجی محمد عرفان سہارنپور میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص آیا دکان پر، وہ کبھی یہ دیکھتا تھا سامان، کبھی وہ دیکھتا تھا، مجھے ناگواری ہوئی کہ دام خالی پوچھ رہا ہے، لے کچھ نہیں رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا وہ داڑھیل تو چل، تو کچھ نہیں لے گا۔ کہیں یہ کہنے کے بعد وہ چلا گیا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس کو داڑھیل کہا، یعنی داڑھی کی میں نے توہین کی۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی، میں سیدھا مدرسے میں آیا، دارالفتہ میں مفتی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا حضرت ایک شخص آیا تھا، وہ بار بار سامان کی قیمت پوچھ رہا تھا، لیا کچھ نہیں اس نے، تو میں نے اس کو یوں کہہ دیا۔ تو فرمایا فوراً تجدید ایمان کرو، توبہ کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو اور جا کر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرو۔
اس لیے کہ تمہارا ایمان جاتا رہا چونکہ تم نے داڑھی کی توہین کی۔ یہ مسئلہ مجھ کو سنایا سہارنپور میں ان بزرگ کے جو ہمارے والد صاحب اور دوسرے بزرگوں کے استاد تھے، کہ انہوں نے ان کو یہ مسئلہ بتایا تو کفر ہے، داڑھی نہ رکھنا یاد رکھو حرام ہے، لیکن داڑھی نہ رکھنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو وہ فاسق ہے، کافر نہیں۔ لیکن اگر وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اس کے ساتھ توہین کر رہا ہے، تو یہ کفر ہے۔ اس لیے ہمارا یہ فرض ہے، کل ہم کو بہت